الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت ہم نے پڑھ لی تھی، آج میرے خیال میں سورہ شورا جو ہے وہ شروع کریں گے، ایسے ہی ہے جی؟ تو کتنے لوگ ہیں اس وقت کلاس میں؟ اچھا جی، آپ لوگ یہ ہیں جی، کتنے ہیں جی؟ تو میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ میں پوچھ رہا تھا کلاس میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ جی 2 ہی لوگ ہیں استاد جی، ہم نجمہ جی اور میں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں شکر ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اب یہ جو سیمسٹر ہے آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا، جو آپ کا سلیبس ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس میں 2 کتابیں اور ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ ایک ہے مقدمۃ التفسیر، جس میں تفسیر کے اصول بیان ہوئے، تفسیر قرآن کریم کی تفسیر کے کیا اصول ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ایک ہے الفوز الکبیر، جو مقدمۃ التفسیر ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اور چھوٹا سا رسالہ ہے یہ، اور الفوز الکبیر یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی اصول تفسیر کے اندر ہے۔ تو وہ 2 کتابیں آپ نے دیکھنی ہیں، میں انشاءاللہ آپ سے کتابیں شیئر کر لیتا ہوں، وہ بھی آپ اپنے پاس رکھیے گا۔ فی الحال ہم یہ سورہ شورا کو شروع کرتے ہیں، اور ایک آدھ ہفتے کے بعد میں پھر اس کتاب کی طرف آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ہماری جو روٹین ہے وہ شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے۔ آج 3 تاریخ ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا 3 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ 2 مہینے تو پورے ہو جائیں گے، تیسرا مہینہ شاید 20 تک جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس اعتبار سے یہ آپ کے پاس وقت ہے، اور آپ لوگوں نے اب ذرا تھوڑی سی محنت بھی زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ترجمے میں اور تھوڑے سے نا آپ لوگوں کی کمزوری ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی کمزوری باقی رہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس 6 ماہ ہیں 2 سیمسٹرز کے، اس میں اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ سب جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو شروع کریں پھر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا ہے، یہ مکی صورت ہے، اور صورتوں کی جو ترتیب ہے اس میں یہ 42 نمبر صورت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور تقریباً 53 آیات ہیں اس صورت کے اندر، 53 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ اکبر، جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں جہاں آپ نے دیگر صورتیں پڑھی ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں کے اندر عقائد کے اوپر زیادہ جو ہے وہ مباحث ہیں۔ قرآن کریم میں زیادہ تر عقائد کو ٹارگٹ کیا ہے۔ عقائد کے اندر بیسک چیزیں جو ہیں وہ تو ایک تو توحید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں جی، ٹھیک ہے نا؟ ذات میں بھی، صفات میں بھی، پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، بیماری صحت دینے والا بھی وہی پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا۔ ہاں جی، قرآن کریم انہی مضامین کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رسالت۔ رسالت کا معنی یہ ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، اس کو قرآن کریم خاص طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ رسالت کے اندر جتنے بھی انبیاء ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے یعنی جو پورا تسلسل ہے نبی علیہ السلام تک، تو اس کو قرآن کریم بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر گزشتہ جتنی بھی اقوام ہیں، ان اقوام کا، ان کے ساتھ ان کے انبیاء کا جو تذکرہ ہے، آپس میں جو ان کے حالات و واقعات ہیں اس کا تذکرہ کر کے قرآن کریم نے عبرت کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا ہے کہ بھئی دیکھیں کیسے ان لوگوں نے نہیں مانا تو پھر ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو عموماً مکی صورتوں کے اندر بیان ہوتی ہے، وہ ہے
آخرت، ٹھیک ہے نا جی. آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت سے مراد یعنی موت اور اس کے بعد کی زندگی. موت ہے، اس میں قیامت کا منظر ہے، اور قیامت کے اندر کے جو قیامت کے جو حالات ہیں، یعنی قیامت میں کیا ہوگا، میزان قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں کا مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو اس قسم کے جو یہ مضامین ہیں، یہ یعنی 3 قسم کے مضامین مکی صورتوں کے بنیادی جو ہوتے ہیں ٹارگٹ ہوتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اچھا جی، تو اسی حوالے سے یہ چونکہ حوامیم صورت میں نے پہلے بات کی تھی، یہ کچھ صورتیں ہیں جو لگاتار شروع ہو رہی ہیں حامیم سے، تقریباً کچھ 7 صورتیں غالباً. تو اس میں سے یہ تیسری صورت آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے مضامین بھی وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید، رسالت اور آخرت جیسے دوسری مکی صورتوں میں اس پہ بات ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی اسی کے اوپر زیادہ تر مباحث ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس آیت کی جو قرآنی جو صورت ہے، جس سورہ شورا، اس کی آیت نمبر جو 38 ہے، اس میں ایک بات یہ کی گئی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، یا مسلمانوں کی خصوصیت کہہ لیں، یا مسلمانوں کا ایک طریقہ کہہ لیں، کہ وہ جب آپس میں معاملات طے کرتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس مشورے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شورا. تو اسی مناسبت سے یعنی آیت نمبر 38 میں جو لفظ شورا کا آیا ہوا ہے، اسی سے اس صورت کا نام رکھا گیا. کیونکہ عموماً آپ کو پتہ ہے کہ صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں کسی ایک لفظ پہ ہوتے ہیں، کسی ایک کلمے پہ ہوتے ہیں، جو عموماً اسی صورت کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ جو شورا نام ہے، اس صورت کے آیت نمبر 38 میں ذکر کیا گیا ہے، اور شورا سے مراد مشورہ ہے. اور وہاں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جو باہمی امور ہیں، جو اجتماعی امور ہیں، وہ مشورہ کر کے کیا کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ شورا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس صورت کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون جو صورت کے آخر میں آئے گا، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی براہ راست کلام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے جو بھی انسانوں نے کلام کیا ہے، خاص طور پر انبیاء نے، تو وہی کے ذریعے ہوتا تھا. اور پھر اس وحی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. دل کے اندر خیال ڈالنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، وہ مختلف وحی کی اقسام یا وحی کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو چلتے ہیں ہا میم. ہا اور میم یہ 2 الفاظ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا معنی کہ قطع کا معنی الگ الگ کرنا، تو ان حروف کو بھی الگ الگ پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں. عین سین قاف، یہ بھی مقطعات میں سے، ان کو بھی الگ الگ پڑھیں گے. اور ان الفاظ کے یا ان مقطعات کے معنی جو ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس پہ پہلے بات ہو گئی ہے. قرآن کریم میں اس لیے ہے کہ ہمارا امتحان، ہماری آزمائش، کہ ہم اس کے اوپر یقین رکھتے کہ نہیں رکھتے. تو جو بھی ہے قرآن کریم کا حصہ ہے، چاہے معنی معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. کذالک، اسی طرح، یوحی، یوحی، اوحا، یوحی باب افعال سے، یوحی وہ وحی کرتا ہے، الیکا تیری جانب، تیری طرف، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اللہ تمہاری طرف بھی وہی کرتا ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. یعنی وہی کرتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف، یعنی انبیاء کی طرف. کون کرتا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو غالب اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو معنی کیا ہوا کہ اسی طرح آپ پر، یعنی جو پیغمبر، اور اسی طرح جو آپ سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ جو زبردست اور حکمت والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہی بیچتا رہتا ہے. یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، یوحی کا فاعل اللہ ہے، اور العزیز الحکیم یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یوحی باب افعال سے ہے، اس کا جو فاعل ہوگا وہ آگے موجود ہے. الی کا جار مجرور ہے، متعلق ہے یوحی فعل سے، اور واہ حرف عطف ہے، الہ حرف جار ہے، الذین اس میں موصول ہے، اور من قبل کا جس کا صلہ بن جائے گا، متعلق نکال کے ثبتہ وغیرہ ثابتون یا جو بھی نکالیں گے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. بلکہ ثابتین نکالیں گے، موضع جر میں ہے یہ. تو کذالک اسی طرح، یوحی وہ وہی کرتا ہے، الیکا یوحی وہی کرتا ہے، اللہ اللہ فاعل آگے آ رہا ہے،
الیک تیری جانب، و الی الذین من قبلک اور ان لوگوں کی جانب جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. تجھ سے پہلے جو گزرے ہیں اس سے مراد انبیاء ہیں، ظاہر ہے وہی ہر ایک کی طرف تو نہیں ہوتی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں سے مراد انبیاء کرام ہے. لہو اسی کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے ہے. ما فی السماوات وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں. وہو العلی العظیم وہی علی یعنی بلند ہے، العظیم اور بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے، بلندی والا ہے، برتر ہے اور عظمت والا ہے. تکادو قریب ہے، السماوات کے آسمان، یتفطرنا وہ پھٹ پڑیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، من فوقہن من فوقہن اپنے اوپر سے، یعنی آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کے تعریف کے ساتھ، ہم یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. ویستغفرون اور مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، لمن ان لوگوں کے لیے، ان مخلوقات کے لیے، فی الارض جو زمین میں. اللہ آگاہ رہو، خبردار، ان اللہ بے شک اللہ هو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا، غفور الرحیم اور مہربان ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ بات کوئی بعید نہیں، یہ آسمان جو ہے وہ اوپر سے پھٹ جائے، ٹھیک ہے نا. مقصد یہ ہے کہ بھئی دیکھیں جو آسمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے کھڑا کیا ہوا ہے. اگر اللہ چاہے تو یہ آسمان پھٹ جائیں، نیچے گر جائیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے اتنی بڑی تعداد کے اندر آسمانوں کے اوپر موجود ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے بوجھ سے آسمان کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. یعنی یہاں جو مقصود ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ گویا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں یہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ مقصد یہ ہے تسبیح بیان کرنے والے فرشتے بہت زیادہ ہیں. والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، من دونہ اس کے علاوہ، من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کیا بنا لیا، او دوست بنا لیے، معبود بنا لیے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء کہ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اپنے دوست، اپنے سرپرست. اللہ حفیظ ٹھیک ہے نا، اولیاء من دونہ اولیاء. اللہ حفیظ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، علیہم ان پر. مقصد اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دیے ہیں، دوسرے کارساز بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اور وما انت اور آپ نہیں ہیں علیہم ان پر بھی وکیل کوئی اختیار رکھنے والے، یعنی آپ کو کوئی اس طرح ان پہ مسلط نہیں کیا گیا. وہ بنائیں، معبود بناتے رہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. تو وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے معبود بناتے ہیں، اولیاء کا لفظی معنی دوست کیا آتے ہیں یہاں پہ، سرپرست، اپنا کارساز، اپنا مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کے درجے میں جن کو رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفیظ علیہم ان کے اوپر حفیظ ہے، نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وما انت علیہم بوکیل اور آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. نہیں آواز آ رہی ہے، صاف ہے؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، اوحینا ہم نے وحی کیا، ہم نے وحی کیا، ہم نے بھیجا، الیک آپ کی طرف، قرآنً عربیًا قرآن جو کیا ہے عربی زبان میں، لِتُنذِرَ تاکہ آپ خبردار کریں، تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ بستی والوں کو،
ام القرا بستی والوں کو. قرا بستی کو کہتے ہیں، یہاں قرا سے مراد مکہ ہے، یعنی مکہ والوں کو. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح ہم نے جیسے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ کو بھی حکم دیا ہے، آپ کو بھی احکامات دیے ہیں تاکہ آپ کیا کریں، بستی والوں کو، یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں. ومن، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیں، حولہا، جو اس کے آس پاس ہیں. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور یہ کہ آپ خبردار کریں، آپ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی لوگوں کو آپ نے ڈرانا ہے اللہ تعالیٰ کے وحی کے ساتھ، اور یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، اگر اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا. یہ ان کو ڈرانا ہے کیونکہ یہ قیامت کا دن آنے والا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنہ، جہاں پہ وہاں کیا ہوگا کہ ایک جماعت وہ ہوگی، فی الجنہ، ایسی جماعت ایک ہوگی، فی الجنت، جو جنت میں جائے گی، وہ فریق، ایک جماعت ہوگی، فی السعیر، جو جہنم میں ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک گروہ ہوگا جنت کے اندر اور ایک گروہ جہنم کے اندر جائے گا، بیچ کا کوئی رستہ نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہے اللہ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ، تو ان لوگوں کو کر دیتا، امَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت، ایک ہی جماعت. یعنی اگر اللہ چاہتے تو سب کے سب لوگ ایمان لے آتے، سب کے سب لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے بنتے، سب کے سب لوگ مسلمان ہوتے، سب کے سب لوگ ماننے والے ہوتے، کوئی انکار کرنے والا نہ ہوتا. لیکن اللہ کا قانون، اللہ کا دستور یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں صالحین بھی ہیں اور شریر بھی ہیں، اس میں ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی. اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَلَٰكِن يُدْخِلُ، لیکن وہ داخل کرے گا، من یشاء، یا داخل کرتا ہے یا کرے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے یا جس کو وہ چاہے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. یعنی اپنی رحمت سے بعض لوگوں کو تو رحمتوں میں لے آئے گا، ماننے والا بنا دے گا، جنتی بنا دے گا. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس قیامت کے دن ان ظالموں کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، وہاں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یا ام کو مانے یا، اتخذوا، انہوں نے بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، کیا ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، من دونہ، اللہ کے سوا، اولیاء، کچھ سرپرست، کچھ دوست. اللہ هو الولی، بس اللہ تعالیٰ وہی سرپرست ہے. وہ یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، الموتى، مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مقصد یہ کہ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ کارساز تو اللہ ہے، وہی اللہ جو مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لیے، وہ کچھ کرنے کا، کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، کسی کو مار بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اسی مضمون کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے بنا لیا، پکڑ لیا، اولیاء، اللہ کے سوا، اولیاء، مددگار، دوست. اللہ هو الولی، پس اللہ ہی کارساز ہے. وہو یحیی الموتى، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. وما اختلفتم، اور جو بھی تم اختلاف کرتے ہو، اختلفتم یعنی تم نے اختلاف کیا، وما یا ما موصولہ ہے، اور جو کچھ اختلفتم تم نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، یعنی جس معاملے میں بھی تم نے اختلاف کیا، من شیء کسی بھی قسم کا، یعنی جس بات میں تم کیا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو حق والے لوگوں سے، اے باطل لوگوں، اے کافروں، جس اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حق بات میں جو تم نے جس قسم کا اختلاف کیا ہے، تو فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوگا. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربی، میرا رب، علیہ توکلت، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں.
یعنی جس بات میں تم اہل حق سے اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. اور کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو میرا رب ہے، جس پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی ہے نا جی. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، بنانے والا، پیدا کرنے والا. فاطر یفطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا. وہ اللہ کہ جو فاطر السماوات والارض ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور جس نے بنائے تمہارے لیے من انفسکم، تمہاری اپنی نفسوں میں سے، تمہاری اپنی جنس میں سے، ازواجا، جوڑے. جوڑے بنائے اللہ نے، مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا، عورت کے ساتھ مرد کو پیدا کیا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشی جانوروں میں سے بھی اللہ نے کیا کہ جوڑے بنائے، نرد اور مادہ کو بنایا، تاکہ یہ افزائش کا جو سلسلہ ہے، جانوروں کی نسلیں بڑھیں، انسانوں کی نسلیں بڑھیں. اللہ نے ظاہری طور پر اسی یعنی نسلوں کو باقی رکھنے کا، بڑھانے کا یہی سلسلہ رکھا ہے. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تم ختم ہو جاؤ، تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے. فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہاری نفس میں سے، تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے، اور جانور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے. یزرعکم، کہ وہ پھیلاتا جا رہا ہے تم کو. یزرعو، وہ پھیلا رہا ہے، کم، تم کو. فیہ، اس میں. لیس کمثلہ، نہیں ہے اس کی مانند، اللہ کی مانند، شیء، کوئی بھی چیز. اللہ کی طرف کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ ویسے ہی ہے جیسے وہ خود ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق پہ قیاس کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی ہے. ہاں جی، اللہ ایسے ہیں کہ بھئی ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، علیاذ باللہ. بھئی انسان تو نہیں ہے نا اللہ تو کسی مخلوق میں سے کسی چیز کی طرح ہے ہی نہیں. تو اب جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تصور کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شکل و صورت بنانے کی کوشش کریں گے تو غلط ہوگا. اللہ جو ہے وہ عقل میں آنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ ہمیں اتنا ہی سمجھ آتا ہے جتنا اللہ نے اپنے آپ بتا دیا ہے. تو یہاں اللہ نے صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں. مخلوقات ہیں سب، مخلوق خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں مقالید، یعنی کنجیاں، چابیاں. السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی. یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اسی کے قبضے قدرت میں ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں. کنجیوں سے مراد کیا ہے کہ اس کے خزانے، ان کے خزانے کھولنے کے رستے، اسباب اللہ کے پاس ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مرضی دے دے. یبسط الرزق، وہ پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. انہو، بے شک وہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شرع لکم، اس نے مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے، ما وہ، وصى به نوحا، جس کی وصیت کی تھی کس کے ساتھ؟ حضرت نوح کو. وصى به، یعنی جس کی وصیت کی تھی کس کو، کس کے لیے؟ نوح کو. والذین اوحینا الیک، اور وہ چیز اوحینا الیک، جو وہی کی ہم نے آپ کی طرف. ما وصینا، اور جو وصیت کی ہم نے، بھی، جس کے ساتھ، ابراہیم کو، وہ موسیٰ، اور موسیٰ کو، وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ کو. وہ کیا کہ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور تم اس میں اختلاف نہ کرو، تفرقے نہ ڈالو. کبر، بہت بھاری ہے، بہت بڑا ہے، علی المشرکین، مشرکوں پر. ما تدعوہم الی، جو تم ان کو پکارتے ہو اس کی طرف. آج ما تدعوہم الیہ، کہ تم بلاتے ہو ان کو اس کی طرف، یعنی جس دین کی طرف تم پکارتے ہو مشرکوں کو، ان کے لیے بہت بڑا ہے، بہت بھاری ان پر. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کھینچ لاتا ہے اپنی جانب جس کو چاہتا ہے. ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اسی کی جانب. من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو
جو ہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے اس پوری آیت کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع کیا ہے، وہی دین جو نوح کا تھا، وہی دین جو ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کا تھا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو دین ہے، دین کے لفظ کا جو اطلاق ہوتا ہے یا شرع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اس سے مراد یہاں پہ وہ بنیادی عقائد، وہ بیسکس ہیں جو ہر شریعت میں، ہر دین میں ایک رہی۔ مثلا توحید، رسالت اور آخرت، یعنی ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، توحید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، رسالت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو نبی آیا، ٹھیک ہے نا جی، اس نے اپنے رسالت کی، اپنے سے پہلے والوں کی رسالت کی دعوت دی، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنے سے بعد والوں کی بھی دعوت دی، اور آخرت کے اعتبار سے سب نبیوں کی دعوت مشترک تھی۔ تو ہاں البتہ جو اس کے احکامات تھے، جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا جی، کسی چیز کا کھانا کا حلال ہونا، کسی کا حرام، یہ جزیات ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں، یہ تبدیل ہوتے رہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، جو عقائد کی چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تمام ادیان کے اندر مشترک رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے، وہ رسالت کی دعوت دینے والے تھے، وہ آخرت کی دعوت دینے والے تھے۔ جو احکامات ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں، عملی چیزیں ہیں، اس میں فرق ہوتا رہا ہے، کہیں پہ نمازیں 50 تھیں، کہیں پہ 5 رہ گئی، ٹھیک ہے نا جی، کہیں پہ روزے جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، کہیں پہ تھوڑے سے رہ گئے، تو یہ احکامات جو ہیں وہ بدلتے رہے، لیکن بنیادی تو یہاں جو آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس چیز کی وصیت کی، یعنی اس دین کی، اس اللہ کی جو بنیادی عقائد اور بنیادی چیزیں، ظاہر دین اس بنیادی چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اسی کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد، وما تفرقوا، اور اختلاف نہیں کیا، وما تفرقوا، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا، مگر، من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ جو ان کے پاس علم آیا، جب علم آیا، بات آئی، تو پھر اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا، بغیم بینہم، کس وجہ سے؟ سرکشی کی وجہ سے جو ان کے آپس میں تھی، آپس میں سرکشی تھی، ضد بازیاں تھیں، اور پھر انہوں نے کیا کر دیا؟ اختلاف کر دیا، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، تو آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا گیا، یعنی جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا، مگر جب یقینی علم آ گیا اس کے بعد تو اختلاف نہیں کرنا ہوتا، لیکن انہوں نے اختلاف کر دیا، تو یہ غلط کام کیا انہوں نے۔ ولولا کلمۃ، سوری، ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں آیت جو ہے نا یہاں پہ کچھ چھوٹ گئی ہے، لولا کلمۃ سبقت، ٹھیک ہے، آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وما تفرقوا، اختلاف نہیں کیا، مگر بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آیا، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور اگر نہ ہوتی بات طے، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی بات، سبقت، جو طے ہو چکی ہے، من ربک، تیرے رب کی جانب سے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ نے ایک بات طے کر لی ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے دنیا میں چھوڑ دیا کہ بن کو اختلاف کرنے دو، فیصلے کا وقت آخرت میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو وارث بنایا گیا کتاب کا، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک، وہ شک میں ہیں، منہ، اس کی طرف سے، مریب، اور شک کرنے، مریب کو معنی بے چینی کے ساتھ شک کرنا، تو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بعد، یعنی ان لوگوں کے، وہ لوگ کے بعد اس کے کہ ان کے پاس جب حکم پہنچ چکا تھا، یعنی جب ان کے پاس یقینی طور پر اللہ کا حکم آ گیا تھا، تو محض آپس میں ایک دوسرے کی ضد بازی کی وجہ سے وہ مختلف فرقے بن گئے اور آپس میں اختلاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پروردگار کی جانب سے کوئی مقررہ مدت نہ ہوتی، یعنی مہلت نہ ہوتی ان کو، تو اس بات سب کا پہلے سے کیا کر دیا، دنیا میں ہی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی، مراد اس سے کون سے؟ مشرکین ہیں جو نبی علیہ السلام کے عہد میں تھے، اور اسی طرف سے ایسے کبھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کتاب کی بابت،
کہ جو ان کو تردد میں ڈالے رکھا ہوا ہے. فلذالک پس اسی لیے فدعو تم بلاؤ دعوت دو واستقم اور قائم رہو کما امرت جیسے آپ کو حکم دیا گیا. آپ دعوت دیں وہ مانے نہ مانے ان کا معاملہ ہے. آپ دعوت دیں استقامت اختیار کریں. ولا تتبع اهواءهم اور آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. وقل اور کہیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب آمنت کہ میں ایمان لایا بما اس چیز پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہاں جی من کتاب میں سے وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا لأعدل بینکم کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. اللہ ربنا و ربکم اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم لا حجت کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع کرے گا ہمارے درمیان. وہ الیہ المصیر اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. اللہ تعالی ہم کو قیامت کے دن جمع کریں گے اسی کی طرف جائیں گے پھر سارے فیصلے ہو جائیں گے. والذین یحاجون فی اللہ اور وہ لوگ جو جگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں من بعد ما استجیب لہ بعد اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جواب دے چکے ہیں اللہ کی بات کو قبول کر چکے ہیں لبیک کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. حجتہم داحضۃ ایسے جو لوگ ہیں کہ ان کی جو حجت بازی ہے وہ زائل ہونے والی ہے وہ کمزور ہے. جب اللہ کی بات مان لی تو اب کیا حجت بازی اللہ کے سامنے کیا ہوگا پھر ان کی حجت بازی کیا ہو جائے گی داحضۃ زائل ہو جائے گی. عند ربہم کے رب کے نزدیک وعلیہم غضب ان پر غضب ہے ولہم عذاب اور شدید ان کے لیے شدید عذاب ہو. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ من بعد مستجیب لہو کے مقصد یہ ہے کہ جس دین کو مان لیا گیا جس کا حق ہونا طے ہو چکا اس دین کے بارے میں مسلمانوں سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا یہ جو جھگڑا ہوگا یہ اللہ کے ہاں زائل ہو جانے والا ہے ختم ہو جانے والا ہے. اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو کیا ہوگا شدید عذاب ہوگا. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ. میں تھوڑا سا لیتے ہیں اس کو پورا کر لیتے ہیں دوسرا رکوع آنے والا ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے نازل کی ہے کتاب بالحق حق کے ساتھ. والمیزان اور اس نے میزان کو نازل کیا ہے یعنی قرآن کو بھی نازل کیا ہے اور میزان سے مراد یہاں پہ انصاف ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب اور عجب نہیں اور آپ کو کیا خبر ہے شاید کہ قیامت قریب ہو. یعنی آپ کو اس کی کیا خبر ہے کہ عجب نہیں یعنی بات کوئی عجیب نہیں کہ قیامت قریب ہو. قیامت کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے لیکن قیامت آ جائے گی. اللہ نے حق کو بھی نازل کیا انصاف کو بھی نازل کیا. اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا بھی ثابت کر دے گا اور عدل کا عدل ہونا بھی اللہ تعالیٰ قائم کر دیں گے جب قیامت آئے گی. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها یستعجل جلدی مانگتے ہیں بها اس کو الذین وہ لوگ یعنی اس قیامت کو لوگ کہتے ہیں قیامت لے آؤ تو یہ کون جلدی کرتا ہے یستعجل بها اس قیامت کو جلدی مانگتے ہیں الذین وہ لوگ لا یؤمنون بها جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها اور وہ لوگ جو ایمان والے اس سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ ہے قیامت کا دن بڑا سخت ہے ہمارا کیا ہوگا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. الا آگاہ رہو ان الذین یمارون فی الساعۃ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جدل و جدال کرتے ہیں. یمارون کا معنی کیا ہے کہ جو جھگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں. جھگڑے سے مراد یہاں پہ بحث و مباحثہ کرنا. اس کے بارے میں فی الساعۃ قیامت کے بارے میں لفی ضلال بعید کھلی گمراہی میں اللہ لطیف بعبادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز اور وہ غالب اور قوت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کو آواز آ رہی تھی جی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سر جی سمجھ آئے. یہ دیکھ لیں اس ترجمے میں کوئی بات اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ. سمجھ آ گیا سر. دو لوگ ہیں آپ. جی اب آپ لوگوں نے آنا ہے میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں سمائی میں ترجمہ ختم کر دوں. جی ٹھیک ہے نا.
ہاں اب تو جلدی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے کل ترجمہ دیکھ کے آنا، میں سنوں گا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ دیکھ کے آنا، ٹھیک لفظی ترجمہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ ہے جی انشاءاللہ. چلیں جی ٹھیک ہے پھر، ہاں اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.